فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نور الدین شونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں، شونی ایک شہر کا نام ہے، میں جانور چرایا کرتا تھا، تو مجھے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے کر ان سے کہتا کہ یہ کھا لو، پھر ہم سب مل کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعمتیں تو رب تعالیٰ کی بہت ساری ہیں، ان میں بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں فی الحال اپنی زندگی میں، لیکن آج میں آپ کو ان نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ابھی۔ جی ہاں، وہ نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں، کہ جنت ایک ایسا سرور والا مقام ہے، فرحت والا مقام ہے، راحتوں والا مقام ہے کہ جیسے ہی ہماری زبان سے جنت کا لفظ نکلتا ہے تو آسائشوں کا، راحتوں کا ایک ہجوم ہمارے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر راحتیں ہی راحتیں ہیں، جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں پر آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، جہاں دکھ، تکلیف، غم، پریشانی کچھ بھی تو نہیں۔ جنت وہ مقام رحمت نشان ہے کہ جسے ہمارے رب عز و جل نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر رب تعالی کی اطاعت کرنے والے، اس کی عبادت گزار بندے، اس کے پسندیدہ بندے اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد کی زندگی گزاریں گے۔ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، جنت کن چیزوں سے بنی ہے، جنت کتنی بڑی ہے، جنت کے دروازوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، کتنے دروازے ہیں، کتنے بڑے ہیں، جنت میں موسم کیسا ہوگا، جنت میں کھانے کو کیا ملے گا، وہ کھانا ہضم کیسے ہوگا، جنت میں پینے کو کیا ملے گا، اور جنت میں جنتی بیٹھیں گے کس طرح، جنتی جنت میں رہیں گے کس طرح، بہت سارے موضوعات ہیں، یہ ساری کی ساری جنت کی نعمتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ جنت کی نعمتوں کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، کما حقہ، یہ نعمتیں کیسی ہیں یہ تو رب تعالی جب ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کے طفیل عطا فرمائے گا تب جا کے دیکھیں گے کہ یہ نعمتیں کیسی ہیں۔
لیکن اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ذہن میں کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، کچھ احادیث سنتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا۔ یہ جنت ایسی جنت ہے۔ جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اللہ اکبر! سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، گارا جن سے ان اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے وہ مشک کا ہے۔ اس کی کنکریاں کہ جو تعمیرات میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں استعمال ہوتی ہیں وہ موتی اور یاقوت کی ہیں، اور جو مٹی ہے وہ زعفران کی ہے۔ آج دنیا میں ہم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لوگ طرح طرح کی خواہشیں بناتے ہیں، سونے کے محلات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جنت کی تعمیر اس سے کہیں ارفع اور کہیں اعلیٰ ہے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اور اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے! ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں، اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو سب کو کافی ہو جائے۔ تو جنت اتنی بڑی ہے، میرے رب کی جنت، میرے رب تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے پسند کے بندوں کے لیے جو مقام تیار کیا وہ کتنا بڑا ہے، آپ نے سنا۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث سنیے کہ ہم بے کسوں کے دل کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، کہ ایک دروازے کی ایک چوکھٹ ہوتی ہے، دوسری چوکھٹ، اب اس کے درمیان جو فاصلہ ہے نا وہ 40 برس کا ہے۔ جنت میں خیمے بھی ہوں گے، جی ہاں، یہ خیمے کیسے ہوں گے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں ککلی موتی، یعنی وہ موتی جن کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل 60 مائلز ہوگی۔ اب جنت کے باغات کیسے عالی شان اور شاندار ہوں گے!
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے 15ویں پارے میں، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے، جن کے کام اچھے ہوں ان کے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں۔ تو ندیاں بھی باغات میں ہوں گی وہاں پر۔ تو کیسا ایک ذرا تصور کیجئے کہ باغ ہو اور اس میں چشمے جاری ہوں اور جناب پانی بہ رہا ہو، وہاں پر ندیاں ہوں، کتنا پرلطف ہے۔ تو آج ایسے مقام دیکھنے کے لیے دنیا میں جس کو زوال ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ کہاں کہاں نہیں جاتے کہ وہ منظر دیکھیں، کتنا دل لبھا دینے والا منظر ہوتا ہے۔ اہل جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے 15ویں پارے میں ہی، ترجمہ کنز ایمان، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے کریب اور کنادیز کے پہنیں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکے، ایسا چمکدار اور عالیشان نورانی قسم کا لباس ہوگا۔ آج دنیا میں مختلف عمریں ہوتی ہیں، پوتا 4 سال کا، اس کا باپ 30 سال کا اور اس کی دادی 50 سال کی، 60 سال کی۔ تو یہ عمروں کا تفاوت ہے، فرق ہے ہمارے یہاں۔ تو جنتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال یعنی 30 ایئرز کا بنا دیا جائے گا۔ تو 30 برس کے ہوں گے، ایک جیسی عمریں۔ تو دادا جان جب پہنچیں گے ان کی بھی عمر 30 سال، پوتا پہنچے گا اللہ کی رحمت سے تو اس کی بھی عمر 30 سال۔ تو اس طرح سب کی عمریں 30 برس ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنتی ظاہر بیٹھیں گے بھی، اب ان کا بیٹھنے کا جو انداز ہوگا، یہ جنتی تخت پر ٹیک لگا کر بھی بیٹھیں گے۔ ان کے بیٹھنے کا ایک انداز 15ویں پارے میں ہی ارشاد ہوا، ترجمہ کنز ایمان، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے، کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ تو جنتی جب جنت میں رہیں گے تو آپس میں ملاقات بھی ہوگی۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی، پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے۔ تو جنتیوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوگی۔ جنتی کھائیں گے کیا؟ جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات اور گوشت دیا جائے گا، نیز ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ جدا گانا ہوگا۔ ترجمہ کنز ایمان پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 20 اور 21۔ اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سے سب سے ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے،
جن میں سے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایک ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی. وہ اس کے آخر میں سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا، اور جو لذت اور ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا. اور کیا پیاری منظر کشی کی خوراک کے بارے میں. ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ گرے گا. نہ تو اسے دھواں پہنچا ہوگا اور نہ ہی اسے آگ نے چھوا ہوگا. وہ شکم سیر ہونے تک یعنی پیٹ بھرنے تک اس پرندے سے کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا. کیا زبردست منظر. ذرا سوچئے کہ آپ کا جی چاہا کہ میں نے فلاں پرندہ کھانا ہے، اب وہ پرندہ ایک دم آپ کے دسترخوان پہ آن گرے اور پھر بھنا ہوا ہو. یہاں دنیا میں بھوننے میں دھواں بھی لگتا ہے، اس کو آگ بھی پہنچانی پڑتی ہے. وہ بغیر دھوئیں کے بغیر آگ کے بھنا ہوا ہو، پھر پیٹ بھر کے اس سے کھائیں اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑ کر وہاں سے روانہ ہو جائے. کیا بات ہے. تو جنتی ایسے کھانے کھائیں گے. اب وہ کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، لیکن نہ تو تھوکیں گے اور نہ ہی پیشاب پخانہ کریں گے، نہ ہی رینٹ سنکیں گے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ کھانے کے فضلہ کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا کہ جو مشک کی خوشبو کی مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے. اب جنتی پیئیں گے کیا؟ تو جنتیوں کو پینے کے لیے ایسی پاکیزہ شراب دی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا. سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 17، 18، 19، پارہ 27 میں ارشاد ہوتا ہے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے. تو پاکیزہ اور ستھری شراب یہ ایسا مشروب ہوگا کہ جس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ ہی ہوش میں فرق آئے گا، یعنی کہ جو نشہ چڑھتا ہے وہ نہیں چڑھے گا. تو جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ دنیا میں موسم ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی برف باری، کبھی لو. تو جنت کا موسم سبحان اللہ. تو جنت میں دنیا کی مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی خوشگوار اور معتدل قسم کا موسم ہوگا. قرآن پاک میں پارہ 29 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر یعنی سخت سردی. اب جنت میں درخت بھی ہوں گے. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے. اب پھلدار درخت بھی ہوں گے، ظاہر ہے اس سے پھل بھی کھائیں گے کیسے؟ یہ بھی پارہ 29 میں ہی ارشاد ہوتا ہے، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے، یعنی اتنے نیچے ہوں گے. آج تو مختلف
دنیا میں جو پھل ہوتے ہیں وہ کئی بہت اونچائی پر، کئی بہت گھنے درخت، تو جنت میں بڑے مزے سے آرام سے بیٹھ کر چاہے کھا لیں چاہے لیٹ کر کھا لیں، درختوں سے براہ راست۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت میں اولاد پیدا ہوگی؟ جی ہاں، ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، پیدائش اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا۔ یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ 25 سال کا نوجوان ہے تو اس کو 25 سال ہی لگتے ہیں بڑا ہونے میں، وہاں پہ سب معاملات پل بھر میں ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ جنتیوں کو جنت میں حوریں ملیں گی۔ پارہ 23 میں ارشاد ہوتا ہے اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ اب جنت کی حور کیسی ہوگی؟ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے اور اس کی سر کی اوڑھنی دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنتی کیسی کیسی نعمتیں پائیں گے؟ جنت میں نہریں بھی ہوں گی، دودھ کی، پانی کی اور پاکیزہ شراب کی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ تو دودھ، پانی، پاکیزہ شراب اور شہد کی نہریں۔ تو یہاں تھوڑا سا شہد لینے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ وہاں نہروں میں شہد بہہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پانی، ایسا پانی کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ پاکیزہ شراب، ایسی شراب جس کا تصور کما حقہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب وہاں نہروں میں بہہ رہا ہوگا اور پینے کے لیے ملے گا تو کیسا لطف آئے گا۔ تو جنتیوں کو جو انعام ملیں گے ان میں سے ایک انعام اور سنیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا، یعنی جنتیوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب عز و جل، ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اس سے افضل نعمت نہ عطا فرماؤں؟ وہ عرض کریں گے کہ اس سے افضل شے کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں، لہذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو رب تعالیٰ کی رضا جنت کی نعمتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر آج ہم اپنے رب عز و جل کی رضا پانے کے لیے نیکیاں کرنے میں لگ جائیں، عبادت کرنے میں لگ جائیں، تو جنت کی نعمتیں تو اس کے ضمن میں ہی مل جائیں گی ہمیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی رضا جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ نیکیاں کمانے میں، نیکیاں کرنے میں مشقت ضرور ہے، لیکن اس کا پھل بڑا عمدہ ہے، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور ان نعمتوں سے بڑھ کر رب عز و جل کی رضا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کو بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟